آج مدینہ منورہ میں خطبہ ارشاد فرمایا فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبدالمحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ نے، اور آپ نے توحید کے بارے میں بات کی اور شرک کی تردید کے حوالے سے بات کی. انہوں نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور اس نے شرک سے منع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بے شمار آیات نازل کی ہیں جن میں بتایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی ہی الہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے لیے بہت سی مثالیں دیں، اس کے لیے بہت سے طریقے استعمال کیے گئے یہی بات سمجھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور لوگ آسانی سے بات کو سمجھ جائیں. یہ توحید ہی ایسی چیز ہے جو قرآن کریم کا موضوع ہے، جو معاملے کی ابتدا ہے، انتہا ہے، جو لب لباب ہے قرآن کریم کا، وہ توحید کی دعوت ہی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ کمال کی صفات جس ہستی کے اندر ہوں وہی اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ساری کمال کی صفات موجود ہیں، اس کی ذات ہر طرح کی اچھی صفت سے متصف ہے، تو جس کے اندر ہر طرح کی کامل صفت ہو وہی اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس کے علاوہ جس کے اندر کوئی کمی بھی ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. تو اللہ ہی ہے جس کے اندر ہر طرح کی صحیح اور اچھی صفت موجود ہے اور جس میں کوئی بری صفت موجود نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ جو صفات کمال ہیں ان کی بنیاد 3 چیزوں پہ ہے، یعنی 3 صفات بنیادی صفات ہیں جو صفات کمال ہیں. سب سے پہلے علم ہے، پھر قدرت ہے اور پھر بے نیازی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم انتہا کا ہے، یعنی اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کی قدرت بھی کمال کی ہے کہ اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. وہ بے نیاز بھی اتنا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہاں تک کہ امام مسجد نبوی نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی محتاجی لوگوں کی یا اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں اس کی محتاجی ایسے ہے کہ عرش بھی اور عرش کے نیچے جو کچھ ہے وہ اللہ کا فقیر و محتاج ہے، اور اللہ خود سب سے بے نیاز ہے. اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو خود ہی پیدا کیا ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے. زمین و آسمان میں جو کرنا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کسی کی عبادت سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، کسی کی نافرمانی سے اسے نقصان نہیں ہوتا. کسی صورت میں اس کی بادشاہت میں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اب تک اس نے جو کچھ خرچ کیا ہے اس سے اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی اور اس کے خزانوں میں کبھی کمی آ بھی نہیں سکتی. علم اور قدرت اور بے نیازی، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو صفات کمال میں بنیادی ہیں. انبیاء علیہ السلام ان صفات سے اپنے آپ کو بری سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو ان سے کم تر شمار کرتے تھے اور اس بات کا اظہار بھی کرتے تھے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نہ تو ہم غیب جانتے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم ہے یا ہمارے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے اور وہی غیب کی چیزوں کو جانتا ہے. وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور ساری مخلوقات اس چیز کا اقرار بھی کرتی ہے، اعتراف بھی کرتی ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا. اگر مشرکوں کو بھی پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا کیا. وہ پیدا کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، کسی دوسرے شخص کے یا کسی دوسرے خدا کے ہاتھ میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے یا اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، اور رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا چلا جاتا ہے. اللہ کے سوا جتنی مخلوقات کو یا جتنی معبودات کو پکارا جاتا ہے ان کی عبادت کیوں باطل ہے اور کیوں غلط ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے. جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا بلکہ خود مخلوق ہے، اس کی عبادت بھلا کیسے کی جا سکتی ہے؟ پھر یہ کہ وہ سنتے نہیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بت ہیں، ان کو پکارتے ہو یہ سنیں گے نہیں، اور اگر سن لیں تو جواب نہیں دیں گے، ہدایت نہیں دیتے. کہاں ہدایت دیں گے جو خود گمراہ ہے؟ پھر اسی طرح نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں کسی کو، نہ فائدہ دیتے ہیں اور نہ نقصان کرتے ہیں، بلکہ یہ دوسروں کے لیے تو فائدہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اپنا فائدہ بھی نہیں کر سکتے. نہ کسی سے کسی برائی کو روک سکتے ہیں اور نہ برائی کو کسی دوسرے کی طرف تحویل کر سکتے ہیں.
پھر انہوں نے کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور اپنے درمیان کسی کو واسطہ بنا لے، چاہے کوئی ولی ہو یا چاہے کوئی نبی ہو یا چاہے کوئی فرشتہ ہو، اس کی عبادت کرے، اس کو پکارے اور کہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میری بات پہنچائے گا، تو وہ گمراہ ہے، وہ مشرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو یا دوسری معبودات کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، اور بتایا کہ یہی شرک ہے۔ قیامت کا جب دن آئے گا تو یہ مشرکین ندامت کا شکار ہو جائیں گے، اور ان کی معبودات کا جو تعلق ہے وہ دشمنی میں بدل جائے گا۔ دنیا میں وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ ان کے دشمن اور وہ ان کے دشمن، وہ انکار کریں گے۔ حتیٰ کہ شیطان کہ جو لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ بھی قیامت کے دن برات کا اعلان کرے گا کہ میں تم سے بری ہوں، میرا کوئی دخل نہیں ہے آپ کو گمراہ کرنے میں نے بھی آپ کو حکم دیا تھا، میں نے بھی آپ سے وعدے کیے تھے، اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، میں نے آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا، آپ نے خود اپنا نقصان کیا ہے، لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہلاکت کا ذریعہ ہے، ہلاکت کا سبب ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتا ہے وہ دنیا و آخرت میں گھاٹے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو رد کیا اور شرک سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ رسولوں نے کبھی غیر اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین نہیں کی، اس کی طرف دعوت نہیں دی، کسی نے یہ نہیں کہا میری عبادت کرو، بلکہ ہمیشہ وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، اور کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ غیر اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسری معبودات کی عبادت جہالت پر مبنی ہے، یعنی کسی کو یہ علم نہیں ہے، یعنی کوئی مشرک کسی دوسرے خدا کی یا جھوٹے خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ علم کی بنیاد پر نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ تقلید کی بنیاد پر ہی کرتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے پوچھا کہ یہ جو بتوں کی تم عبادت کرتے ہو تو ذرا سوچو، کیا تمہاری بات سنتے ہیں، کیا تمہیں ہدایت دیتے ہیں، کیا تمہارا نفع کرتے ہیں، یہ کیا تمہارا نقصان کرتے ہیں؟ کہتے نہیں ہم نے تو اس بارے میں سوچا نہیں، بس ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ تقلید کے ساتھ ہی شرک آگے چلتا ہے، یہ علم کی بنیاد کے اوپر آگے نہیں چلتا۔ اللہ کے لیے سجدہ کرنا اور غیر اللہ کے لیے سجدہ نہ کرنا یہ دین کی بنیاد ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نفع اور نقصان نہیں ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو، یعنی کسی فرشتے کے ہاتھ میں، کسی نبی کے ہاتھ میں، کسی ولی کے ہاتھ میں کسی کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہہ دیجئے کہ میں آپ کا نفع و نقصان نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کسی اور سے دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو دعا سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں سن سکتا، کوئی پکار نہیں سن سکتا، بلکہ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے کسی کو یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی آنکھوں سے جو اوجل ہے وہ کیا ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص حق ہے، اس میں کسی اور کو کسی صورت میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، وہ بھٹک جاتا ہے صحیح راستے سے۔ اور پھر یہ کہ عقل مند شخص اپنے جیسی مخلوق کی عبادت کیسے کر سکتا ہے، اپنے جیسے مخلوق سے دعا کیسے کر سکتا ہے؟ عقل مند تو وہی ہے جو اللہ سے مانگے، اللہ کا رخ کرے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور جس کے ہاتھ میں واقعی ہر چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ کیجئے اور توحید کو خالص کر لیجئے، یہی راہ نجات ہے اور یہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں پہ ہمارے خطبات حرمین کا پروگرام مکمل ہوتا ہے۔